پڑھ دیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فصل عام کے الفاظ کے بیان میں کیا کہ جی فصل عام کے الفاظ کے بیان میں کہ عام کے الفاظ کتنے ہیں جی وَهِيَ إِمَّا عَامٌ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ كَالرِّجَالِ بس الانواع الاربعۃ للفاظ العموم عموم کے الفاظ کی 4 قسمیں نمبر 1 کہ وہ الفاظ یا تو وہ لفظ عام ہوگا اپنے صیغے کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی کے اعتبار سے کہ اس کا جو صیغہ ہے نا وہ بھی اور اس کا معنی وہ بھی اس میں عموم ہے اس میں عموم ہے جیسا کہ لفظ الرجال جو باللام ہے وگرنہ جمع منکر وہ آگے آئے گی الرجال اب الرجال جو ہے اس کے لفظ میں بھی عموم ہے کہ جمع ہے تو جمع میں عموم ہے کہ نہیں ہے اور معنی میں بھی عموم ہے کہ یہ اس میں استغراق ہے جی کیا کہ جی اور عام کے الفاظ یا وہ عام ہے وہ عام اپنے صیغے کے ساتھ عام ہے اور اپنے معنی کے ساتھ بھی عام ہے جیسے لفظ الرجال یہ پہلی قسم ہے کہ عام بے صیغت ہی و معنی ہو اور وہ کون وہ الفاظ یا عام ہوگا اپنے صیغہ کے ساتھ اور اپنے معنی کے ساتھ جیسے الرجال جی اور وہ الفاظ یا عام ہوگا اپنے صیغے اور معنی دونوں کے ساتھ جیسے لفظ الرجال حاشیہ نمبر 2 مراد اس سے جمع مصطلح عند النحات اور وہ ہے جو دلالت کرے احاد مقصودہ پر بے حروف مفردہ و تغیر ما تبدیلی کر کے سنیں جی اے شابہ سے تو دوسرا آگے آ رہے وَإِمَّا عَامٌ بِمَعْنَاهُ بس یا وہ عام لفظ کے اعتبار سے عام نہیں ہے صرف معنی کے اعتبار سے عام ہے اس کی آگے پھر 3 قسمیں کیا کہ جی یا وہ لفظ صیغے کے اعتبار سے عام نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے عام ہے وَهَذَا إِمَّا أَن يَتَنَاوَلَ الْمَجْمُوعَ كَالرَّاحَةِ وَالْقَوْمِ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ بس یہ جو ثانی ہے نا کہ اپنے معنی کے اعتبار سے عام ہو یہ شامل ہے ان لفظوں کو جو لفظ تو مفرد ہیں معنی جمع والا دیتے ہیں اب لفظ میں عموم کوئی نہیں ہے معنی میں جیسا کہ لفظ راحت اور لفظ قوم یہ دونوں جمع کے معنی میں ہیں کیا کہ جی اور یہ جو دوسری قسم ہے جس میں عموم معنی کے اعتبار سے ہے یا یہ شامل ہوگی مجموع کو جیسے راحت اور قوم اور یہ دونوں جمع کے معنی میں ہیں کل واحد علی سبیل الشمول بس یا وہ شامل ہوگا جو مانن عام ہے تو لفظاً مفرد ہے یہ جو ہے نا لفظاً وہ عموم نہیں ہے مانن ہے جس میں مانن عموم ہے نا یا وہ شمول ہے مجموع کو کہ جتنے افراد ہیں میں الٹ گیا غلط معنی کیتا ہے جتنے افراد ہیں سب کو شامل ہے جتنے اس کے تحت جیسے راحت جتنے جس پر بولا گیا وہ سارے مراد ہیں قوم جن پر بولا جا رہا ہے وہ سارے مراد ہیں مجموع کا یہ معنی ہے کہ وہ شامل ہوگا کس کو مجموع کو یعنی اس کے تحت جتنے ہیں وہ سارے مراد ہیں یہ پہلی قسم ہے یا وہ جو لفظاً عام نہیں ہے مانن عام ہے وہ شامل ہوگا ہر ایک کو شمول کے طریقے پر شامل ہوگا ہر ایک کو شمول کے طریقے پر یعنی شامل تو سب کو ہے لیکن ایک کو کس کو جو بھی ایک آتا رہے گا وہ اس میں داخل ہوتا رہے گا جی اکٹھے نہیں ہوں گے ایک آتا رہے گا داخل ہوتے رہیں گے کیا کہ جی یا وہ عام شامل ہوگا ہر ایک کو شمول کے طریقہ پر یعنی لفظاً عام نہیں ہے مانن ہے لیکن اس میں جو شامل ہے وہ مجموع کو نہیں شامل کٹھے نہیں بلکہ ہر ایک کو شامل ہے شمول کے طریقے پر یعنی ہر ایک آتا رہے گا تو وہ داخل ہوتا رہے گا نحو من یاتینی فلہ درہم وہ جو آئے گا میرے پاس تو اس کے لیے
اب یہ جو مان ہے نا یہ لفظاً عام نہیں ہے، مانن عام ہے۔ اب جو بھی وہ جس نے جو متکلم ہے اس کے پاس جو آئے گا اس کے لیے درہم ہے، تو یہ شامل ہے ہر ایک کو شمول کے طریقے۔ شمول کا طریقہ مطلب ہے جتنے بھی آئیں گے سب کو ملے گا جی۔ کیا کہ جی جیسے من یاتینی فلہ درہم، اب لفظ من جو ہے یہ اپنے صیغہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے عام ہے، اور یہ شامل ہے ہر ایک کو شمول کے طریقہ پر۔ اولا سبیل البدل نحو من یاتینی اولا فلہ درہم، یا وہ جو لفظاً جمع نہیں ہے مانن جمع ہے جی وہ شامل ہے ہر ایک کو بدل کے طریقے، شامل ہے ہر ایک کو بدل کے طریقہ پر، شمول کے طریقہ پر نہیں۔ جو پہلے آ گیا اس کو مل جائے گا۔ ہاں جی کیا کہ جی یا وہ جو عام ہے معنی کے اعتبار سے وہ شامل ہے ہر ایک کو بدل کے طریقہ پر، یعنی جو پہلے آ گیا اس کو مل جائے گا۔ مثلاً میں یاتینی جو بھی آئے گا میرے پاس پہلے اس کے لیے درہم ہے۔ اب یہ من عام ہے جی لے شامل ہے ہر ایک کو، جی لیکن کس طریقے پر بدل کے طریقہ پر کہ بھائی جو پہلے آئے گا نا اس کو ملے گا جی، جو پیچھے آیا اس کو نہیں ملے گا۔ تو پہلے جو تھا نا میں یاتینی وہ شمول تھا، جتنے بھی آئیں گے سب کو مل جائے گا۔ ہاں جی جیسے من یاتینی اولا فلہ درہم، اب لفظ من یہ عام ہے اپنے معنی کے اعتبار سے ہر ایک کو شامل ہے، لیکن علی سبیل البدل۔ میں نستور دیکھ اولیت بند ہے ایک فرد میں، جی مگر یہ کہ یہ اولیت ہر ایک صلاحیت رکھتا ہے اولیت۔ اولیت کی 100 فرد ہیں، جی من 100 کو شامل ہے، جی لیکن علی سبیل بدلیت یعنی جو پہلے ان میں سے آ جائے جی تب عموم تو ہے نا جی کہ ان میں سے جو بھی آ جائے پہلے اس کے لیے درم ہے جی، سمجھے ہی جی ہوں مانا کر کتوں کرنے بہادر جی۔ بہادر پھر اگر دیکھیں نا کہ عام یا عام ہوگا اپنے سیغے اور اپنے معنی کے اعتبار سے، تو یہ جو جمع ہے نا جمع یہ مراد ہے جی ہے، یا وہ عام ہوگا صرف معنی کے اعتبار سے، لفظاً عام نہیں ہے، جمع نہیں ہے، وہ لفظاً مفرد ہے، معنی ان کا عام والا ہے۔ پھر یہ جو معنی عام ہے نا یہ جو شامل ہوں گے افراد کو شمول کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ جو معنی عام ہے افراد کو جو شامل ہوگا اس کی شمول کی 3 قسمیں ہیں۔ یا شمول ہے مجموع کہ سارے اکٹھے ہیں، جی سارے۔ اب یہ وہ الفاظ جو ہیں مفرد اور جمع کے معنی میں ہیں تو لہذا اس میں سارے جمع ہو گئے۔ یا ہر ایک کو شامل تو ہے وہ ہر ایک کو، لیکن علی سبیل شمول، کہ اکٹھے نہیں ہوں گے، باری باری ہوں گے لیکن سب شامل ہو سکتے ہیں۔ جی چوتھی صورت ہے لا سبیل البدل، کہ وہ عام ہیں لیکن بدل کے طریقے پر حکم ثابت ہوگا کہ جو شرط لگائی اس کے مطابق جو ہوگا اس کے لیے حکم ہوگا، باقیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ مانا کر پچھو فصل عام کے الفاظ میں اور وہ الفاظ یا یہ ہو یا یہ کہ وہ عام ہوگا یا یہ کہ وہ لفظ عام ہوگا ملفظ عام، اپنے سیغے کے اعتبار سے اور اپنے معنی کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے۔ سنیں العام صیغۃ و معنن، اور 3 نمبر شرط ہے اس میں 2 عمر۔ پہلا یہ ہے کہ وہ لفظ، مجموعاً ہو، ثانی یہ کہ وہ مستوعباً ہو، اور نئی شرط اس میں یہ کہ اس کے لیے مفرد ہو اسی کے لفظ سے، ضروری نہیں ہے اگرچہ لفظ علیحدہ ہو۔ مثال وہ کہ جس کے لیے مفرد ہو اس کے لفظ ہے، جیسے الرجال اس کا مفرد، رجل، اور مثال اس جمع کے جس کا مفرد نہیں ہے، جیسے النساء جمع امراتن کی لفظ اور ہے جی، سمجھے ہی؟ چلو جی، جیسا کہ الرجال اور یا عام ہوگا اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ مُفْرَدٌ مِّن، کہ اس کے لفظ مفرد کوئی نہ ہو، خدا بھی مفرد ہو، اور جیسے رقبن، باقر، حامل، کیونکہ نہیں ہے جمع یہ کس کی، راقب اور بقر اور جمل کی، اس کی نہیں ہے، شابہ سے آگے جی۔ اور بھئی عام ہوگا اپنے معنی، اور یہ یعنی ثانی یا یہ کہ شامل ہوگا وہ اپنے معنی کو، مجموع کو، مجموع کو،
شامل ہوگا کس کو؟ مجموع کو. اور دیکھو دو الراحت نام ہے مجموع کا، قوم اسی طرح قوم بھی ایک ایک کو راحت اور قوم ایک ایک کو نہیں کہتے، اور نہیں بولا جاتا یہ کس پر؟ ہر فرد پر نہیں بولا جاتا بلکہ مجموعے پر بولا جاتا ہے. کلا بندہ آوے تو بندہ کہنا ہے قوم ہے ایسا بس، جیسا کہ راحت اور قوم، راحت اور قوم. الراحت نام ہے ان کا جو 10 سے رجال سے نہ ہو ان میں امرت، اور قوم نام ہے جماعت کا خاص کر کے، اور ہر ایک راحت اور قوم سے شامل ہے اپنے ہاتھ کے جمی کو، نہ کہ ہر ایک کے لیے علی انفراد وکھرا وکھرا نہیں. مثلا اگر اس نے کہا نا الراحت ہو یا قوم کہا الذی یدخل هذه الدار، تو ان کے لیے اتنا وظیفہ ہوگا تو داخل ہوگی اس کو جماعت، تو ہوگا وظیفہ ان کے مجموع کے لیے، اور اگر ان میں سے ایک داخل ہوا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جی اے مطلب بھی. اور وہ کون راحت قوم جمع کے معنی میں ہے، انہوں نے اس میں جمع یا شامل ہوگا وہ کون؟ وہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے عام ہے، ہر ایک کو شمول کے طریقے پر، جیسے من یاتینی فلہ درہم، جو بھی آئے گا میرے پاس اس کے لیے ایک درہم ہے. اب یہاں شمول ہے، جتنے آئیں گے سب کو ملے گا لیکن اکٹھے نہیں، بالترتیب. یا شامل ہوگا ہر ایک کو بدل کے طریقے پر، یعنی جو پہلے ہے اس کو ملے گا. جیسے من یاتینی اولاً فلہ درہم. اب یہ 100 بندہ ہے، کیا ہے وہ سارے اس میں داخل ہیں کہ کوئی نہیں ہے. اب صرف ملے گا اس کو جو ان میں سے یہ شرط پوری کرے گا جو پہلے آئے گا، لیکن عموم ہے لیکن شامل ہے علی سبیل البدل، کہ جو پہلے آ گیا اس کو ملے گا باقیوں کو نہیں ملے گا. جی فصل عام کے الفاظ کے بیان میں، اور وہ یا عام ہوگا اپنے سیغے اور معنی دونوں کے ساتھ جیسے الرجال، اور یا عام ہوگا اپنے معنی کے ساتھ، اور یہ ثانی یا یہ کہ شامل ہوگا مجموع کو جیسے الراحت اور القوم، اور یہ جمع کے معنی میں ہیں. یا شامل ہوگا ہر ایک کو علی سبیل شمول جیسے من یاتینی فلہ درہم، یا شامل ہوگا ہر ایک کو علی سبیل البدل جیسے من یاتینی اولا فلہ درہم. یہ آگے 4 قسمیں. اب تفصیل. فالجمع وما فی معناه یطلق علی الثلاثة فصاعدا. جمع اور وہ جو جمع کے معنی میں ہے، کون؟ راحت اور قوم وغیرہ. جمع اور وہ جو یہ بولے جاتے ہیں 3 پر اور زیادہ پر. کیا کہ جی بس جمع اور وہ جو جمع کے معنی میں ہیں بولے جاتے ہیں 3 پر اور زیادہ پر بھی. بین استور یہ بالفعل بولے جاتے ہیں، نہ یہ کہ یہ احتمال رکھتے ہیں، کیونکہ آگے فرق آ رہا ہے. ایک ہے اطلاق، ایک ہے احتمال، ان میں فرق ہے. یہ باقاعدہ بولے جاتے ہیں 3 پر اور 3 سے پس جمع. اور وہ الفاظ جو جمع کے معنی میں ہے اس کا کیا نام ہے؟ بولے جاتے ہیں 3 پر اور زیادہ پر. حاصل معنی. جی جمع اور وہ جو جمع کے معنی میں ہیں بولے جاتے ہیں 3 پر اور زیادہ پر. فقولوا يطلق على الثلاثة فصاعدا أي يصح إطلاق اسم الجمع والقوم والراحة على كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية له. ماتن کا قول يطلق على الثلاثة فصاعدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحیح ہے جمع کے اسم کا اطلاق اور لفظ قوم اور راحت کا اطلاق عدد معین من الثلاثہ سے لے کر فصاعداً ما لا نہایہ تک. یعنی 3 سے تو شروع ہوں گے، اوپر جتنے بھی معین ہوں گے نا وہ سارے مراد ہوں گے، وہ سارے. آگے مثال آ رہی کیا کہ جی ماتن کا قول یطلق علی الثلاثة فصاعدا کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے اسم جمع اور القوم اور الراحت کا اطلاق ہر عدد معین پر 3 سے پس زیادہ اس عدد تک جس کے لیے نہایت نہیں ہے. پس قول ماتن کا دھیان کری میں یار بولا یطلق علی الثلاثة فصاعدا، یعنی صحیح ہے اطلاق جمع کے نام کا، اسم الجمع کا، اسم الجمع یعنی جمع اور قوم
اور راحت کا ہر عدد معین پر 3 سے لے کر زیادہ تک اس حد تک جس کی نہایت کوئی نہیں ہے. اور یہ مبالغہ ہوتا ہے جی، ورنہ تو ہر شے اللہ کے سامنے گنی چنی ہے جی. قول ماتن کا یطلق علی الثلاثۃ فصاعدا یعنی صحیح ہے اسم الجمع اور القوم اور راحت کا اطلاق ہر عدد معین پر 3 سے بس زیادہ اس عدد تک جس کے لیے نہایت نہیں ہے. 1 نمبر حاشیہ، یہ جمع سے مرادی جمع معرف باللام نہ جمع جو معرفہ ہو، جو جمع معرف باللام نہیں معرفہ ہو، جیسے عبیدی میں اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے عبید، اس لیے کہ جمع منکر کا جو حکم ہے وہ آگے آ رہا ہے، آگے سمجھے. اور اس لیے صحیح ہے ہونا راحت اور اس کے امثال کا 3 کے لیے اور زیادہ کے لیے، وگرنہ پس راحت بغیر لام کے 10 سے کم کے لیے رجال سے فقط الاخری. آگے جی. فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ يَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ. لہٰذا جب جمع اور اس میں جمع بولا جائے گا نا عدد معین پر تو وہ سارے مراد ہوں گے، وہ سارے مراد کیا کہ جی. لہٰذا جب بولا جائے گا جمع یا اس میں جمع عدد معین پر تو یہ دلالت کرے گا اس عدد معین کے افراد پر. فَإِذَا كَانَ لَهُ إذا كان له 3 عبيد مثلا أو 10 عبيد فقال عبيدي أحرار يعتق جميع العبيد. بس لہٰذا جب اس کے لیے 3 غلام ہیں مثلاً جی یا 10 غلام ہیں تو اس نے لفظ یہ بولا کہ عبیدی احرار تو سارے آزاد ہو جائیں گے. 3 ہیں تو وہ، آزاد 4 ہیں تو 5 ہیں تو 10 ہیں تو 20 ہیں تو سارے آزاد ہو جائیں گے، جتنے بھی ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. کیا کہ جی. بس جب ہوں اس کے لیے 3 غلام مثلا یا 10 غلام، پس اس نے کہا عبید یا حرار تو آزاد ہو جائیں گے سارے غلام. ولیس المراد انه يحتمل 3 فصاعدا فان هذا ينافي معنى العموم. اور نہیں مراد کہ وہ احتمال رکھتے ہیں 3 کا اور 3 سے زیادہ کا، کیونکہ یہ احتمال رکھنا تو عموم کے معنی کے منافی. عموم تو یہ ہے کہ اس کا اطلاق ہونا کہ صرف وہ احتمال رکھے جی. کیا کہ جی. اور نہیں ہے مراد یہ کہ وہ احتمال رکھتے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ کا، کیونکہ احتمال منافی ہے عموم کے معنی کے. آگے سمجھے کہ تو منع کرنے ہیں. پس جب بولا گیا عدد معین پر تو دلالت کرے گا اس عدد معین کے جمعی افراد پر. پس جب ہوں گے اس کے لیے 3 غلام مثلاً یا 10 غلام، پس کہا اس نے عبیدی احرار تو آزاد ہو جائیں گے سارے غلام. اور نہیں مراد یہ کہ احتمال رکھتا ہے کون جمع اور اس میں جمع 3 کا اور زیادہ کا، یہ معنی نہیں مراد، کیونکہ یہ منافی ہے عموم کے معنی کے. جی. بس جب بولا جائے عدد معین پر تو دلالت کرے گا اس عدد معین کے جمعی افراد پر. پس جب ہوں اس کے لیے 3 غلام مثلا یا 10 غلام، پس کہا اس نے عبید یا حرار تو آزاد ہو جائیں گے سارے غلام. اور نہیں ہے مراد یہ کہ احتمال رکھتا ہے 3 کا اور زیادہ کا، کیونکہ یہ منافی ہے عموم کے معنی کے. لأن اقل الجمع 3 اگے فعند البعض 2 لقوله تعالى فإن كان له إخوة والمراد 2 وقوله تعالى فقد سقط قلوبكما وقوله عليه السلام 2 فما فوقهما جماعة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمع اور وہ الفاظ جو جمع کے معنی میں ہیں جن کو اس میں جمع کہتے ہیں جی، وہ 3 پر 3 سے زیادہ پر بولے جاتے ہیں. احتمال تو پیچھے رہ گئے، پیچھے احتمال پیچھے ہے کہ احتمال ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ یقیناً بولے جاتے ہیں. سنیں ہی اب اس پر دلیل دی ہے متن کی، اس لیے کہ جمع کا جو اقل ہے وہ 3 ہے. جمع کا اقل جو ہے وہ 3 ہے. کیا کہ جی. اس لیے کہ جمع کا اقل جو ہے وہ 3 حین کون ہی منکر
منکر ہے منکر جمع جب منکر ہوتی ہے نا تو اس وقت کم از کم اس میں 3 ہیں، جمع معرف باللام ہو تو مستغرق ہوتی ہے جی، سنیں ہی بس۔ اور بعض کے نزدیک جمع کا جو اقل ہے نا وہ 2 ہے۔ آگے ہم نے اس کا جواب دینا ہے، کیا کہ جی؟ اور بعض کے نزدیک جمع کا اقل جو ہے وہ 2 ہے۔ ان کی دلیلیں سنیں۔ اللہ رب کریم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب کریم نے فرمایا ہے قرآن مجید میں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، کہ اگر میت کے اخوہ ہوں جی تو یہ خیفی بھائی مراد ہیں، تو یہاں 2 ہیں، جو حکم 3 کا ہے وہی 2 کا ہے، تو یہاں اخوہ سے مراد کتنے ہیں؟ 2 مراد ہیں، سنیں جی۔ تب دیکھیں جمع اخوہ لیکن کتنے پر بولی گئی؟ 2 پر بولی گئی، کیا کہ جی؟ سنیں ہی دوسری ان کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ تے حضرت حفصہ دونوں کی بات پڑھی آپ نے جی، تو وہ 2 تھیں، 2 تو فرمایا فقد صغت قلباکما نہیں قلوبکما، اب قلوب سے مراد 2 ہے، ایک حضرت عائشہ تو صدیقہ کا قلب، ایک حضرت حفصہ کا قلب، 2 قلب ہیں، لیکن اطلاق کیا ہے؟ ذکر کیا؟ جمع، تو لہذا جمع کم از کم 2 پر بولی جاتی ہے۔ کیا کہ جی دوسری دلیل؟ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فقط صغت قلوبکما، اب یہاں قلوب جو ہے وہ 2 پر بولا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ جمع 2 پر بولی جاتی ہے۔ تیسری دلیل ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 2 اور وہ جو 2 سے زیادہ ہیں وہ جماعت ہے، تو اب حدیث سے پتہ چلا کہ جمع جو ہے وہ 2 سے شروع ہو جاتی ہے جی۔ اور تیسری دلیل ان کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا 2 اور وہ جو 2 سے اوپر ہیں وہ جماعت ہے، تو معلوم ہوا کہ 2 جماعت ہے، اس لیے کہ جمع کا اقل 3 ہیں، جمع کا 3 ہیں، سنیں ہی اے شاباش سے جان اس بات کو آشے نمبر 5 کہ اب نیت الجمع کیا صحیح ہے اطلاق ان کا 2 پر یا کہ نہیں صحیح؟ اس میں کئی مذاہب ہیں، بعض نے تو کہا نہیں صحیح، بعض نے کہا صحیح ہے، حتیٰ کہ ایک کے لیے بھی جمع کا اطلاق صحیح ہے، پھر اگر 2 یا 1 پر بولا جائے گا کہ وہ حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا، سمجھی بات؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے جی۔ اچھا آگے دیکھ لینا اقل الجمع ثلاثۃ، حاشیہ نمبر 6، یہ مذہب ہے ہمارے اصحاب کا اور جمہور صحابہ پاک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اور ائمہ عربیہ کا جی۔ میزان الاصول میں ہے قال صحاب الشافعی اور وہ مذہب اشریہ کا کہ اقل الجمع صحیح اسنان، ثمرۃ الخلاف ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں کہ اگر نظر مانی یہ کہ صدقہ کرے گا فقراء پر تو نکلے گا وہ ذمہ داری سے خرچ کرنے کے ساتھ 2 پر جی، الثانی نہ کہ اول پر، بھئی وہ 3 پر کرے گا تو تب بھیجیے گا ایشا بس مانا کرو۔ اور بعض کے نزدیک اقل جمع 2 ہیں باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور مراد اخوہ سے اسنان ہیں، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقد صغت قلوبکما، تو یہاں مراد 2 ہیں، قلب 2 قلب، اور جیسے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسنان، پس وہ جو اسنان سے اوپر ہیں جماعت ہیں، سنیں جی۔ اس لیے کہ اقل جمع 3 ہے اور بعض کے نزدیک اقل جمع 2 ہیں، باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور مراد اخوہ سے 2 ہیں، اور باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط صغت قلوبکما،
اور باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے دو پس وہ جو دو سے اوپر ہیں جماعت ہیں وَلَنَا اجماع اہل اللغت فی اختلاف صیغ الواحد والتثنیۃ والجمع. ہماری دلیل یہ ہے کہ اہل لغت کا اجماع ہے، واحد کے صیغے اور ہیں، تثنیہ کے صیغے اور ہیں، جمع کے صیغے اور ہیں. تو اگر تثنیہ بھی جمع ہے تو پھر تثنیہ کے علیحدہ صیغوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی کیا کہ جی ہماری دلیل اہل لغت کا اجماع ہے کہ واحد کے صیغے اور ہیں اور تثنیہ کے اور ہیں اور جمع کے اور ہیں. سمجھے ہی؟ ایسا بس ہماری دلیل اجماع ہے اہل لغت کا واحد اور تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے اختلاف میں بے اجماع ہے. بے واحد کے لیے صیغے اور ہیں، راجلن ایک، راجلان دو، رجالن دو سے زیادہ. جی اور ہماری دلیل اجماع ہے اہل لغت کا واحد اور تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے اختلاف میں، لہذا فلا یطلق الجمع. تثنیۃ حقیقتاً. اچھا جی، اب ان سوالوں کے وہ جو ادلہ انہوں نے پیش کیے دو آیتیں اور حدیث، اس کا جواب دینا ہے کہ وہاں دو کیوں مراد ہے. ولا نزاع فی الارث والوصیۃ فإن اقل الجمع فیہما اثنان. تو جو آیت ہے نا کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ارث اور وصیت میں جمع کا کل دو ہوتے ہیں. جب سراجی پڑھی تو میں نے عرض کیا تھا جی کہ وراثت اور وصیت کے اندر جمع کا کل دو ہوتے ہیں. سمجھا ہی نا جی؟ ایشا بس کیا کہ جی آیت الموارث کا جواب یہ ہے کہ ارث اور وصیت میں اجماع ہے کہ وہاں جمع کا عقل دو ہے. سنیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کا کہ عقل کتنا ہے؟ دو ہے. ظاہر السوق جمع فی الارث والوصیت، حقیقت ہے کس میں؟ اثنین میں بالاتفاق. جیسا کہ آگے آ رہا ایک سوال کہ فعلنا کے اندر 4 معنی ہیں، یاد ہے؟ جی. تو لازم ہے یہ کہ ہو جمع ارث کے غیر میں اور وصیت میں حقیقت فما فوق الاثنین. خیر اچھا جگہ صبر اور نہیں نزاع ارث میں اور وصیت میں، کیونکہ عقل جمع دونوں میں دو ہیں. اور نہیں نزاع ارث میں اور وصیت میں کیونکہ عقل جمع ان دونوں میں اثنان ہیں. وقوله تعالی فقد صغت قلوبكما مجاز كما يذكر الجمع للواحد. اور جو آیت ہے نا سورہ تحریم میں ہے نا، وہ جو آیت ہے فقد صغت قلوبكما، تو یہ مجاز ہے. یہ بھئی مجازن جمع کا اطلاق دو پر ہے. اس کی کوئی مثال کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کے صحیح نَأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کتنی بار آیا جی. تو جیسا کہ جمع کا اطلاق واحد پر مجاز ہے، اسی طرح جمع کا اطلاق دو پر بھی مجاز ہے. ہاں جی کیا کہ جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فقط صغت قلوبکما یہ مجاز ہے، جیسا کہ جمع کا ذکر کیا جاتا ہے واحد کے لیے. سنیں، جیسا کہ جمع واحد کے لیے واحد پر بولی جاتی ہے لیکن مجازن. اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقد صغت قلوبکما مجاز ہے، جیسا کہ ذکر کی جاتی ہے جمع واحد کے لیے. جی اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقط صغت قلوبکما مجاز ہے، جیسا کہ ذکر کی جاتی ہے جمع واحد کے لیے. آگے والحدیث محمول علی الموارث او علی سنیت تقدم الامام. حدیث پاک کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی محمول ہے مواریث پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کے اندر جس طرح 3 جمع ہے 2 بھی جمع ہے. کیا کہ جی اور حدیث پاک محمول ہے مواریث پر، کہ جس طرح 3 جمع ہے اسی طرح 2 بھی. وراثت کے اندر جس طرح 3 جمع ہیں جی اسی طرح 2 بھی جمع ہے. یا حدیث پاک محمول ہے امام کے تقدم کی سنیت پر. کیا کہ جی یا حدیث پاک محمول ہے امام کے تقدم کی سنیت پر، صلاۃ الجماعت میں.
کی مطلب فإنه إذا كان المقتدي واحدا يقوم على جنب الإمام وإذا كان اثنين فصاعدا يتقدم الإمام، کیونکہ جب مقتدی ایک ہو تو کھڑا ہو امام کے دائیں پہلو میں، جی اور جب دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اب امام آگے ہو جائے، تو اب امام آگے مقتدی پیچھے، جس طرح اس مسئلے میں 3 جماعت ہیں اسی طرح دو بھی جماعت ہے، یہ مطلب ہے جی سنیں ہی۔ اور حدیث محمول ہے مواریث پر یا امام کے تقدم کی سنیت پر، کیونکہ جب ہو مقتدی ایک تو کھڑا ہوتا ہے امام کے جنب میں، اور جب ہوں 2 پس 2 سے زیادہ تو آگے ہوتا ہے امام جی۔ اور حدیث محمول ہے مواریث پر یا امام کے تقدم کی سنیت پر، کیونکہ جب ہو مقتدی ایک تو کھڑا ہوتا ہے امام کے جنب میں، اور جب ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو آگے ہوتا ہے امام۔ او الاجتماع الرفقۃ بعد قوت الاسلام، یا حدیث پاک 3 توجیہیں کی ہیں۔ یا حدیث پاک محمول ہے رافقہ کے، رفقہ نہیں رافقۃن، رافقہ کے اجتماع پر قوت اسلام کے بعد۔ یہ حدیث پاک معمول ہے رافقہ کے اجتماع پر قوت اسلام کے بعد۔ فإنه لما كان الإسلام ضعيفا نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يسافر واحد أو اثنان، لقوله عليه السلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، فلما ظهر قوة الإسلام رخص في سفر اثنين۔ بس کیونکہ جب اسلام شروع میں بظاہر کمزور تھا، اسلام تو کبھی یہ بھی بندے تھوڑے سن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اس بات سے کہ سفر کرے کوئی ایک یا سفر کریں 2، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ایک بھی شیطان ہے اور 2 شیطان ہیں مطلب پڑھ دیں آپ، اور 3 جو ہیں وہ سوار ہیں 3، تو یا یہ حدیث اس پر محمول ہے۔ حدیث کیا کہ جب ظاہر ہوگی اسلام کی قوت تو سرکار نے رخصت دے دی 2 کے سفر میں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الاثنان فما فوقہما جماعت، کہ اب تم 2 بھی جماعت ہو سفر کر سکتے ہو جی، سمجھے ہی۔ یا حدیث محمول ہے رافقہ کے اجتماع پر قوت اسلام کے بعد، کیونکہ جب تھا اسلام ضعیف تو منع فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے کہ سفر کرے 1 یا 2، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شیطان ہے اور 2 شیطان ہیں اور 3 جماعت ہے۔ پس جب ظاہر ہو گئی اسلام کی قوت تو رخصت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کے سفر کرنے میں جی۔ یا یہ حدیث معمول ہے رافقہ کے اجتماع پر قوت اسلام کے بعد، کیونکہ جب تھا اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے کہ سفر کرے 1 یا 2، باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے واحد شیطان ہے اور اثنان شیطانان ہیں اور 3 سوار ہیں۔ پس جب ظاہر ہو گئی اسلام کی قوت تو رخصت دی سرکار نے 2 کے سفر کرنے میں۔ اگے وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ أَحَدِ هَٰذِهِ الْمَعَانِي لِئَلَّا يُخَالِفَ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ۔ سوال ہے تو یہ اتنی توجیہیں تم نے کیوں کی ہیں؟ تو کہتے ہیں لغت نو تو دین نو پہ ٹکرانا جی محض حمل کیا ہم نے آیتوں کو اور حدیثوں کو یا حدیث کو ان معانی میں سے کسی ایک پر، تاکہ نہ مخالف ہو جائے یہ حدیث اور یہ آیات اہل عربیہ کے اجماع کے۔ سنیں اے شاباش جی۔
اور محض عمل کیا ہم نے اس حدیث کو ان معانی میں سے ایک پر تاکہ نہ مخالف ہو جائے یہ حدیث اہل عربیہ کے اجماع کے۔ تو باقی روایتوں کا تو وہ یہ ہے کہ وراثت میں دو ہے جمع، اور وہاں جو ہے نا وہ مجاز ہے کہ دو پر جمع بولا گیا جی، سمجھے ہی؟ محض عمل کیا ہم نے حدیث کو ان معانی میں سے ایک پر تاکہ نہ مخالف ہو جائے حدیث اہل عربیہ کے اجماع کے جی۔ اور بعض عمل کیا ہم نے حدیث کو ان معانی میں سے ایک پر تاکہ نہ مخالف ہو جائے حدیث اہل عربیہ کے اجماع کے۔ 12 نمبر حاشیہ ویکھ، کماؤ کما یذکر الجمع للواحد کما مر فی قول تعالی، پیچھے آیا تھا الذین قال لهم الناس، الذین سے مراد وہ اکیلا بندہ جو آیا تھا مدینہ شریف مکہ شریف والوں سے کہ جا کے تسی ڈراؤ جی بدر نہ جائے جی انہوں نے بڑی تیاری کی تھی جی، جھوٹو جھوٹ، تو وہاں جمع کا لفظ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ، تو ماہدون جمع اللہ تعالیٰ نے کے لیے استعمال ہوا ہے جی، اور حدیث محمول ہے، سنیں؟ اچھا آگے دیکھو حاشیہ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الواحد شیطان فی الکشف، یہ نہی ہے بے طریق المبالغہ، کیا ہے؟ نہی ہے بے طریق المبالغہ، یہ جو کہا بھی ایک شیطان ہے اور دو شیطان ہیں، پس مسافر اور مسافران فقط مثل شیطانوں کے ہیں سرکشی کرنے میں عمل سے نہج کے مقتضا کے مطابق، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اگر پھر بھی جائیں گے تو جس طرح شیطان نافرمانی کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح نافرمانی کر رہے ہیں جی، اور سمجھے ہی؟ یا یہ معنی ہے یا کہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان کی طرح تمرد کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ اور زام کیا ہے شارح رحمہ اللہ نے، علامہ تفتزانی صاحب نے، یہ کہ شیطان یہاں ہے شاط زیدن سے، کس سے؟ شاط زیدن کا من ہے جب اس کا خون چلا گیا تو وہ بیکار ہوگا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب معنی یہ بنے گا اب کہ اگر سفر کیا ایک نے یا دو نے ہلاک ہو گئے اور چلا گیا خون ان کا تو پھر یہ حدر ہوگا جی، سنیں جی۔ آخر الحدیث مناسب ہے اسی معنی کے جی، کیونکہ فرمایا کہ 3 جماعت ہیں جی، سمجھے ہی؟ چل میں نے کیا